تھے بولو بیٹے لے کے آئے دستار فاطمہ اے مصطفیٰ دا چین تیرے اے مصطفیٰ دا نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام معزز و محترم و محتشم علماء کرام سادات کرام ناخوانان شیر لسان اور دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد صدیقیہ رضویہ کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر حق اور سچ دے کتابات و بیانات سننے واسطے تشریف لانے والے غیور مسلمان بھائیوں، اج دا میرا جمعہ المبارک انشاءاللہ العزیز اپنے وعدے دے عین مطابق سیدہ کائنات مخدومہ کائنات جگر گوشہ امام الانبیاء زوجہ سیدنا اہل المرتضی شیر خدا مادر حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شریفین مولا حسن اور مولا حسین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ منورہ راقیہ قائمہ اور سبحان اللہ بلکہ انج کہہ لو ملکہ فردوس بری سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یوم وصال دن ماہ رمضان المبارک ہے، اس حوالے نال انشاءاللہ اسی گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم مجھ نجیز نو قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سچ بیان کرنے دی توانو اور میں اس دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید میں گفتگو دا آغاز کرنا، اسی اس شخصیت دے بارے گفتگو کرنی ہے، اس پاک نبی دی پاک بیٹی دے بارے گفتگو کرنی ہے جنہ دا ذکر خیر کرنا ہے۔ وہ ایسی شخصیت، ایسی ملکہ فردوس سے بنی، ساری رات گزر جائے اور پھر صبح سورج نکل آئے اور پھر بھی آکھے یا اللہ اتنی چھوٹی رات کہ حلیت محمد کی بیٹی نے ایک سجدہ بھی مکمل نہیں کیتا۔ آج اس یوم دا ذکر خیر کرنا ہے جنہ دے بارے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے کائنات والے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور صرف حضرات اس سے جملے دیتے انشاءاللہ سے گفتگو کرنی ہے کہ فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بس ادھر سے آگے چلتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، سونیا اس شہر دی قسم جس شہر دی مٹی نے تواڈے قدماں نوں بوسا لیا ہویا ہے۔ بولنا پڑے گا سبحان اللہ۔ ممی روزے نال تے تسی بھی روزے نال، انشاءاللہ مزہ آئے گا کہ جو روزہ رکھ کے پاکاں دا ذکر ہوئے، پاک ہو کے پاکاں دا ذکر ہوئے، دنیا نہیں میں اندر بیٹھے تو سبحان اللہ۔ بس حضرات جی وقار لا اقسم بہذا البلد، اس تو پہلے ایک میں گل کرنا چاہنا کہ جڑی چیز دی نسبت میرے مصطفیٰ دے نال ہو جائے، جڑی شے دی نسبت میرے کملی وعدے دے نال ہو جائے، چاہے وہ چادر ہوئے، چاہے وہ سبزی ہوئے، چاہے کوئی مدینے دے اندر رہن والا کوئی جانور ہوئے، چاہے کوئی بھی ہوئے، چاہے صحابی ہوئے، چاہے اہل بیت و دار وچ کوئی ہوئے، جڑی شے دی نسبت میرے مصطفیٰ دے نال ہو گئی، اللہ دے نال بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ جی میں رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سونے اس شہر مدینہ دی قسم جس شہر کی مٹی نے تواڈے قدماں نوں بوسا دیتا ہے۔ توجہ حرف لفظ دیتے رہنی چاہیے، جس شہر کی مٹی نے تواڈے قدماں نوں بوسا دیتا ہے۔ پھر میرے رب کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا
والتین والزیتون, سونے زیتون دے نال بڑا پیارا بولو. رب نے زیتون کا ذکر خیر فرمایا. تیسری جگہ ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا, سونے جڑے تیرے غلام جدو میدان جنگ بھی جاندے نے, وہ جڑے اونٹ جڑے گھوڑے استعمال کرتے نے, وہ پھر جدو گھوڑے اور اونٹ میدان جنگ بھی چلتے نے, جدو دوڑ لاؤندے نے, جدو دوڑدے نے, انہاں دے جدو سم پتھر تے رگڑے جاندے نے, انہاں تے جڑی چنگاڑی نکلدی ہے میرا رب وہ بھی بڑی پسند ہے. میں کہ یا اللہ ایڈی پارو قسم, یہ بھی تو کہہ سکتا سی کہ سونے تیری قسم, یہ بھی تو کہہ سکتا سی سونے تیرے غلاموں کی قسم, یہ بھی تو کہہ سکتا سی سونے جڑے تیرے غلام اونٹ استعمال کرتے ہیں انہاں دی قسم, لیکن یا اللہ اتنی پارو قسم. پر میں لوگوں کو دسنا چاہتا اے کائنات والےو, کسی ابہام وچ نہ رہ جانا, کسی پلیٹ نہ رہ جانا. میں رب اپنے یار نال بھی بڑا پیار کردا, اور جڑے انہاں دے نال لگ جان میں انہاں دے نال بھی بڑا پیار کردا, اور جڑے انہاں دے نال لگ جان چاہے بے جان ہون چاہے جاندار ہون میرا رب وہ بھی بڑے چنگے لگ رہے. پھر میں واپس آنا فرمایا لا اقسم بہذا البلد, سونے اس مٹی کی قسم جس مٹی نے تواڈے قدماں نو, سمجھ آ گئی آپ کو, سمجھ آ گئی. میں نے نہیں کہنا کہ سبحان اللہ بولو, آپ کا دل یہ کہے گا کہ سبحان اللہ بولنی بنتی ہے. سنیے گا ذرا, لا اقسم بہذا البلد, سونے اس مٹی کی قسم. یا اللہ ایران بھی ہے, عراق بھی ہے, شام بھی ہے, لبنان بھی ہے, پاکستان بھی ہے, لیکن مٹی کی قسم مدینے کی کو کھائی. اور میں دسنا چاہتا اور مٹی میرے مصطفیٰ نے قدمہ نال لگ گئی, اس واسطے چنگی لگی, اس واسطے دی قسم کھاتی. میں کہ قربان جاواں سونے سیدہ کائنات میرے وطن ہے تو اللہ اس مٹی دیا قسمہ پہ چاہتا ہے جڑی مٹی مصطفیٰ نے نال لگ گئی ہے. یہ تیرا مقام کی ہوئے گا جد بارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ تو تے میرے جگر کا ٹکڑا. مٹی میرے مصطفیٰ کے اندر ہے, اور بولو ہے نہیں ہے, میرے مصطفیٰ کے ساتھ لگی. زیتون میرے مصطفیٰ کے اندر ہے نہیں ہے, زیتون کو میرے مصطفیٰ نے پسند کیا, مٹی کو پسند کیا, کیونکہ مٹی میرے مصطفیٰ کے ساتھ لگ گئی. گھوڑے کے جب سم سے نکلنے والی چنگاڑی اس کی قسم اٹھائی, کیوں؟ کیونکہ وہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی. اور یار جڑی شامہ دی نسبت میرے مصطفیٰ دے نال ہو جائے, رب وہ دیاں قسماں پہ چاہتا ہے, تے قسماں وہ دیاں کھائیاں جاندیاں نے جس نال بڑا پیار ہوئے, جس نال بہتا, جس نال بہتی محبت ہوئے, جس نال بہتی مودت ہوئے, جس نال بہتا پیار ہوئے. جیڑی شاید باہروں اٹیچ ہو گئی, رب وہ دیاں پہ قسماں کھا کے دستا ہے لوگ کو یہ بڑے چنگے لگتے نے. تے سوچو رب نو سیدہ کائنات یا آل پاک میں کنڈی کو محبت ہوئے گی جنہ دے اندر میرے مصطفیٰ دا خون شامل ہو گیا. آؤ ایک رون بھی ایک گل سنا, ایک حدیث سے جواب بیان کر کے آگے چلتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر درست فرمائی. خطبہ حجۃ الوداع یا میرے گھر جنگ کا موقع حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع آپ نے فرمایا کوئی ہے جن نے میرے کو بدلہ لینا ہوئے, کوئی تواڈے وچوں ہے؟ لانا سیدھیاں فرمائیاں. فرمایا میں تواڈے کو پوچھ رہا کسی نے میرے کو بدلہ لینا ہوئے. تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بد کے کہنے لگے سونے میں تواڈے کو بدلہ لینا ہے. آپ نے جی تھوڑے جے موٹے سن, تھوڑے جے موٹے سن, جسم آپ دا دبلا پتلا سن. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کیڑی شاید بدلہ لینا؟ سونے ایک میدان جنگ وچ نا تسی مینوں چھڑی ماری سی, میں اج دا بدلہ لینا. آپ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جی بدلہ دی اجازت ہے. سیدہ کائنات پتہ لگا آپ ہی روندیاں آ گئی ہیں, حضرت عثمان کھڑے رو رہے ہیں, حضرت ابوبکر کھڑے رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا عکاشہ سارے کو بدلہ لے لے. حضرت عمر اگے وقت کے کہنے لگے میرے کو بدلہ لے لے. آپ نے فرمایا نہیں تیرے کو بدلہ نہیں لینا, میں سرکار کو بدلہ لینا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی پیش فرمائی. جب چھڑی پیش فرما دی تھی حضرت عکاشہ نے پکڑ لی. تو حضرت عکاشہ نے فرمایا کہ سونیا جدو تسی مینوں ماریا سی نا ادو میری کمر اتے قمیض نہیں سی, میرا جڑا پنڈا سی نا ننگا سی. سونے ادو کوئی شہر بھی میرے نال ٹچ نہیں سی. تو سونے بدلہ انج پورا ہونا ہے کہ تسی بھی اپنے پنڈے تو قمیض چکو. ہر پاسے کوہرام, ہر پاسے جناب روڑا پہ گیا. عکاشہ کی کر رہے ہیں؟ وہ سرکار کو بدلہ لے رہے ہیں. وہ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ سارے کے وقت کے کہہ رہے ہیں وہ ساڈے کو بدلہ لے, وہ ساڈے کو لے, ساڈے کو لے. لیکن عکاشہ فرما رہے نہیں بدلہ میں لینا ہے. اور سرکار نے اسی طرح مارے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اتاری. آپ نے فرمایا سونے جدو تسی مینوں ماریا سی نا میری کمر تے ماریا سی. سونے کمر میرے حل کرو نا ذرا, آپ توجہ کیجئے گا. سونے کمر میرے حل کرو.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے نا جی کمر مبارک کی تھی وہ ناول اور پھر کپڑا اتار دیتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق کو چھڑیا, چھڑی نو چھڑیا, میرے مصطفیٰ دے پیچھے جا کے جفا پا لیا. میرے مصطفیٰ دی جا کے مہر نبوت لو چمی جا رہے, چمی جا رہے, چمی جا رہے. فرمایا سونے میرا بدلہ ہو گیا. میرے حضور نے فرمایا تیرا بھی بدلہ ہو گیا تو ساتھا بھی ہو گیا ہے. جا اللہ نے تیرے اتنے جہنم دیا گرو حرام کر دیتا ہے. فرمایا جا اللہ نے تیرے اتنے جہنم دیا گرو حرام کیتا ہے. یا رسول اللہ خیر ہے. فرمایا تو میری مہر نبوت نو چومے ہیں. تیرے واسطے میرے رب دا اعلان ہے کہ جیڑا میرے سونے دے جسم دے نال اٹیچ ہو گیا اس سے جہنم دی اگ حرام ہو گئی. جیڑا میرے مصطفیٰ دے نال اٹیچ ہو گیا جہنم دی اگ حرام ہو گئی. جیڑا میرے مصطفیٰ دے نال لگ گیا جہنم دی اگ حرام ہو گئی. سوچو سیدہ کائنات دی شان کی ہوے گی جنہاں دے بارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا. پھر اس خاندان دے بارے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین. قربان جاواں جنہاں نوں جدوں پیاس لگدی تے سرکار دی زبان نوں چوسنا. ایک جملہ میں بول جانا پھر اگے چلنے حضرات. یہ پانچ جڑے پنج دن پاک آئے نا چار جڑے نے نا چاراں نوں گڑتی میرے مصطفیٰ نے دتی ہوئی. انہاں وچ پہلا نام سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا گڑتی میرے مصطفیٰ دی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گڑتی میرے مصطفیٰ دی. حضرت حسن گڑتی میرے مصطفیٰ دی. حضرت حسین گڑتی میرے مصطفیٰ دی. اب میں یہ جملہ بولنے لگا ہوں. زبان سرکار کی ہے, چوسنے والے سیدہ کائنات ہیں. زبان میرے مصطفیٰ کی ہے, چوسنے والے حضرت علی ہیں. زبان میرے مصطفیٰ کی ہے, چوسنے والے حسن ہیں. زبان میرے مصطفیٰ کی ہے, چوسنے والے حسین ہیں. میں نے کہا مصطفیٰ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں ان جیسی پنجاں زبان ساڈی ہے کہ جہنم دی اگ ہو گئی. آگے چلتے ہیں. حضرات سیدہ کائنات دی شان دے بارے میرے رب نے قرآن وچ فرمایا. قرآن پڑھا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں فرمایا روزی دیتی, روٹی دیتی, ہاتھ دیتی, باواں دیتی, ہر شے دیتی, اکھاں دیتی, میں نہ کوئی کچھ نہیں منگدا. یا اللہ پھر کی ہے؟ فرمایا صرف ایک گل دا سوال ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا کہ میرے سونے مصطفیٰ دی آل دے نال پیار کریا جی. میرے سونے مصطفیٰ دی آل دے نال مودت والا دامن اختیار کریا جی. حضرات نے بخاری کے مفسرین نے لکھا قربا اس میں تفسیر مؤنث کا صیغہ ہے. توجہ سے سنیے, بڑی قابل غور بات ہے. دنیا کے اندر یہ نسل کا نسل چلتا آ رہا ہے کہ جو جٹ ہے تو پتر کو کی ہوئے گا؟ بولو جٹ ہوئے گا. پتر کدی رائیں نہیں بڑے, رائیں دا پتر رائیں, جٹ دا پتر جٹ, رانے دا پتر. یعنی جو ماں دی جڑی بھی ذات ہے مفسرین نے لکھا, یہ میرے الفاظ نہیں ہے, میرے مرشد کریم پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر سے القرآن اندر سے تفسیر بیان فرما دے اور درِ منصور اندر کی روایت موجود ہے. کائنات کی مسئلہ چل دیا نے مردہ کو باپ اگر جو بھی اس کی کاسٹ ہے, جو بھی اس کی فیملی ہے, ماں دی فیملی جیڑی بھی ہے, کوئی بھی ہے, ماں دی نہیں لگے گی, پیو دی لگے گی. انجی ہی گل نہیں, پیو جب رانا ماں جب جناب والا کو جڑی ہے پھر بھی کوئی پیو دی لگے گی. یعنی باپ سے نسل چلتی ہے. یہاں پہ میرے رب نے ایک جو مقام اور مرتبہ سیدہ کائنات کو عطا کیا ہے, توجہ کیجئے اور سن کے اپنے سینے میں ٹھنڈ ڈال لیجئے. فرمایا مصطفیٰ کائنات کی نسلیں مردوں سے چلتی ہیں لیکن تجھ محمد کی نسل کسی مرد سے نہیں بلکہ سیدہ کائنات سے چلے گی. حوالہ بھی پیش کر دیں نتر رحیم اور تراہیم. حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 12 10 جنیاں بھی شادیاں نے 10 تے کموں پیش لا لو نا. میں نے یہ دسو سیدہ کائنات تو علاوہ 9 بچ دیاں نے, کم سے کم 10 لاکھ لگا لو یا 12 لگا لو, 9 لگاؤ, 10 لگاؤ.
ایک سیدہ کائنات والا وا کون جڑے آوان نے بھی حضرت علی پاک کی اولاد ہے لیکن سید نہیں کہندے اپنے آپ. حضرت علی دی اولاد ہے لیکن اپنے آپ سید نہیں کہندے. آوان بھی ہیں لیکن اپنے آپ سید نہیں کہندے. سید کون ہے؟ سید وہی جن نے فاطمہ دا دودھ پیتا ہے. اندر اندر جنی رگاں دے اندر میری سیدہ کائنات دا خون شامل ہے. سید وہی ہے. حضرات دی وقات اتنے ایک اور بھی ترجمہ ہے قریبی، یعنی اتنے رب نے فرمایا تواڈے سب تو قریبی جڑے نے انہاں نال پیار کرو. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مدنی شریف میں لکھتے ہیں آپ نے فرمایا میرے نبی کریم نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے رب نے فرمایا قریبیاں نال پیار کریا جے. اور قریبی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوچھا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حدیث طیبہ دے آگے آگے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونے دعا دے چھڑے والے اور مشرا دے چھڑے والے تواڈے قریبی کون نے؟ آپ نے فرمایا علی میرے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و سراج الامت الشاہ احمد اللہ خامری نبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سے گل کا ترجمہ کر دیا فرمایا. آپ نے فرمایا کائنات والے ہو اینا نشانے میں تو ہے تیرا میں پڑھنا ہے صورت ہے کہ تجھے سارے مل کے مسجد کی خدمت کریں. وعدہ ہو گیا مل کے کہہ دے تو ہے نور تیرا گھرانہ کا تو ہے آگے بھی کوئی بندے چھوٹے 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 تو ہے آپ دے کول کوئی بھی صحابی آندے نے یا رسول اللہ
تواڈے اوتے میرے والدین قربان ہو جاون. ایک صحابی آ رہے نے آگے کہہ رہے نے فداک امی وابی فداک امی وابی. سارے صحابہ آ رہے نے یہی کہتے جا رہے نے فداک امی وابی فداک امی وابی فداک امی وابی. سونے ہم تواڈے اوتے ساڈے والدین قربان ہو جاون. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں لیکن جدو سیدہ کائنات آپ جو دنیا دیا سن آپ سرکار فرما دے سن فداک امی وابی یا فاطمہ یا فاطمہ تیرے اتے میرے والدین قربان ہو جاون. تیرے اتے میرے والدین قربان ہو جاون. تیرے اتے میرے والدین قربان ہو جاون. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں میرے حضور آپ کے ظلم ہویا پتھر برسائے جا رہے ہیں حوالہ گفتگو کروں گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 17 حوالے حدیث طیبہ دے میرے کول میرے حضور تے ظلم ہویا. آپ دے پاؤں مبارک خون دے نال بھر گئے. آپ آؤندے نے دعا کر دے نے اللہ یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے. اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے. سیدہ کائنات ہر دنیا اتے نہیں آئی ہوں. آپ اپنی والدہ ماجدہ دے پیٹ اندر موجود نے. ادھر توجہ جناب سنے آجے باہر والے بھی بولیا جے جندر والے بھی بولیا سمجھ آئے. آپ نے فرمایا اگر سیدہ کائنات پیٹ اندر موجود نے آپ کی آواز ہوندی ہے اے سونے اپا جان پریشان نہیں ہونا میرا رب تجھے نال فرمایا سونے میرا رب تواڈے میرا رب تواڈے اللہ کبیرہ. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں خدا دی خدائی وچ خدا دی خدائی وچ آپ فرماندیاں نے کہ دوجا محمد کوئی نہیں دیکھیا. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا خدا دی خدائی اگر ثابت ہو پایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دوجا نام سیدہ کائنات سیدہ دوسری سیدہ نام ہے سیدہ کائنات. حضرات جی بکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا محبت فرمان والے بڑی پیار کرنے والے بڑی محبت فرمان والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے بڑی شانات کی تھی. باقی سرکار میں بڑی شانات کی تھی. والضحى والتين والزيتون یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا یا ایھا المدثر. بڑی رب نے شان عطا فرمایا. آپ نے فرمایا ایک شان جڑی میں رب نے بہت ہی اعلیٰ اونچے درجے تے عطا کی تھی. آپ نے فرمایا میرے رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ سونیا میں تو پوری کائنات واسطے رحمت والا بنا کے بھیجا. منٹ رہ گئے بڑے تھوڑے تقریر لگی ہو کر تھوڑا جا ٹائم رہ گیا تو توجہ دے نال سنو. آپ نے فرمایا اللہ نے میری شانہ دتیاں نے میرے رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے رحمت والا بنا کے بھیجے. توجہ دے نال سنیے جے جملے آپ نے فرمایا میں نے رب نے رحمت والا بنا کے بھیجا ہے رحمت والا بنا کے بھیجا ہے. رب نے میں رحمت والا بنا کے بھیجا ہے. لیکن کائنات والے ہو میری بیٹی فاطمہ میں محمد واسطے رحمت والی بن کے آئی. 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 میں کیوں نہ کہہ دیں تو ہے باب نبی کی بات فاطمہ. کتنا اللہ نے مقام اور مرتبہ دیتا سیدہ کائنات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا کہنا ہوگا
ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ اسی بیٹھے ہوئیے نا کہ ساڑھے مرشد آ جانا اسی بیٹھے رہوں گے کہ اتنے کھڑو جانا بولو تو اچھا جی میرے مرشد کریم آگے گولڑا شریف والے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ان گولڑا شریف والے سے مرشد آگے جناب میر سیال لجپال وہ اٹھ کے کھڑے ہو گے کہ نہیں ہو گے اچھا جی انہوں نے مرشد آگے تو اٹھ کے کھڑے ہو جائے اور میں نے ایک منٹ بعد سے طرح کی توجہ دینا ہے جملہ سمجھنے کی کوشش کرو سمجھ آئے جو سبحان اللہ یہ آپ کے ذہن میں ہے پوری کائنات بیٹھی ہوئے جس سرکار تشریف لے آؤں سمجھ آئیے میں پھر چشتی چوک میں آتا ہوں پھر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آج یہ جملہ سمجھ گئے تو سیدہ کائنات شان سمجھ آ جائے گی ایک گل توجہ نہ سمجھ کے رکھو کہ میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں جب جو سیدہ آتی ہے یعنی ساری کائنات جس کے آنے سے کھڑی ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں اور محمد جس کے آنے پہ کھڑا ہو جائے اسے سیدہ کائنات کہتے ہیں محمد جس کے آنے پہ کھڑے ہو جائے اسے سیدہ کہ میں دیکھ نہ تو ہے باغ نبی بہار فاطمہ تو ہے باغ نبی بہار فاطمہ تو ہے باغ نبی بہار فاطمہ تو ہے میرے نبی رازدار فاطمہ اور چہرہ نبی کا چہرہ نبی کا چہرہ نبی کا وہ چہرہ نبی کا ہوتی ہے جب تو بے قرار فاطمہ ہوتی ہے جب تو بے قرار فاطمہ اور حوران جنت حوران جنت حوران جنت ہوتی ہے نثار فاطمہ تیرے قدم پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ اور تیرے قدم پہ ہوتی ہے نثار میں جلدی جلدی اس کو پڑھ رہا ہوں تقریر ادھی تو زیادہ پڑھی ہوئی ہے تو ٹائم لگے آپ نے تو روزہ بھی رکھا ہوا ہے میں جب تقریر کرنا ہوگا نا تو کئی مہینے کے لیے تو لگتا ہے شاید یہ روزہ چھڑ جاؤ لیکن اللہ کی عزت کی قسم روزہ رکھ کے تقریر کرنے کا اپنے مزہ ہے سائیاں نہ جانا ہے پھر تو اور مزہ میرے حضور نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم روایت فرماتے ہیں میرے حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا اعلان ہو جائے گا اعلان ہو جائے گا اعلان کی ہوئے گا کائنات والے لوگ نظریں جھکا لو نظریں جھکا لو نظریں جھکا لو نظریں جھکا لو اعلان ہوئے گا نظریں جھکا لو اج سیدہ کائنات پر صراط ہو گزرن والی آنے بول تو سیدہ کائنات گزرن والی تو میں سنو حدیث طیبہ بیان کی تھی کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی سیدہ کائنات بولتے کھڑیاں ہون گیاں جن نے انہوں دی اولاد نو تنگ کیتا ہوئے گا نا وہ کبھی بھی بول تو نہیں لگ سکے یاد رکھو اس واسطے سادات کرام نے محبت کریا کرو کیوں کہ وہ نے جڑے سیدہ کائنات دے کول نے اور میں صبح مثال پیش کر رہا تھا میں کہنا کہ ساڈی اولاد کو برا آکھے نا تے ساڈے کو برداشت ہوتا جے نہیں ہوتا برداشت
اگر آپ کا بیٹا نالائق بھی ہے جو بھی ہے وہ آپ کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی باہر والا کہے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا کہ یار انہیں میرے پتر نو ماڑا آکھیا ہے تے جڑا سیدہ کائنات دی اولاد نو ماڑا آکھے جو ہے، اس لیے جہاں پہ سادات کرام ملا کریں ان سے محبت کیا کریں، ان سے مبدت کیا کریں. آپ کی کمائی کا 5واں حصہ ان کا ہے، ان کی خدمت جہاں بھی غریب سید ملے ان کے لیے ان کا زیادہ سے زیادہ ان کے لیے اہتمام کیا کریں. سادات سے محبت کرنا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ انہاں نال بغض رکھے، فرمایا وہ میرے نال بغض رکھتا ہے، تے جڑا میرے نال بغض رکھتا ہے وہ اللہ دے نال بغض رکھتا ہے. اس واسطے اپنے دلوں کو پاک کر لو، جتھے سید نظر آیا کرو بس. یہ سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو لے کے جناب لال شہباز قلندر تک تو جناب انہوں سے لے کے پیر سیال اقبال تک پاک وطن تک، یہ سارے جتنے بھی ہیں غلامان سیدہ کائنات. اور پیر سیال اقبال کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی سید زیادہ آتا نا تو آپ اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی سیٹ کے اوپر سید آدھے کو بٹھایا کرتے تھے. میں تو یہی کہنا ہوں دیر بدے لجپال نوکر زادہ دے نوکر زادہ دیر بدے لجپال نوکر زادہ دے نوکر کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پترنا کوئی راجہ، کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پترنا کوئی راجہ. باہو تے کلندر لال نوکر زادہ دے نوکر زادہ دے نوکر زادہ فجر وچر دی ہون آریاں بھی سون دی فجر وچر دی ہون کر دے یار کمال نوکر زادہ دے نوکر زادہ دے نوکر زادہ دے نوکر رنڈ مرن تو بعد وینان نوکر زادہ دے صلی اللہ علیہ وسلم جب غلام ملک لے گئے دو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تواڈے کولوں میرا سوال ہے کائنات دی سب تو بہترین عورت کون ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ نمازاں پڑھنے والے، ایک کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن پڑھنے والے، ایک کہنے لگے سونے کمرے والے. یا شور نے فرما بردار آپ نے فرمایا تواڈے جواب ٹھیک نہیں لیکن میری تمنا پوری نہیں ہوئی، میرے جواب تک نہیں پہنچے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فوراً گھر دے اندر گئے، پھر واپس ہونے آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ دنیا دی بہترین عورت کون ہے جنہیں نہ محرم کبھی دیکھیا ہوئے نہ محرم نے انہوں دیکھیا ہوئے. آپ نے فرمایا علی یہ تیرا جواب نہیں، یا رسول اللہ تواڈی صاحبزادی دا جواب ہے. آپ نے فرمایا اس واسطے کہ میں آخر علاوہ فاطمہ تے میرے جگر دا ٹکڑا بن گیا ہے. اللہ تعالی کا رکھنی حدیث طیبہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جب سارے جنت میں چلے جاؤ گے جنت کے اندر لائٹ نہیں ہوگی، ایک گلوب نہیں ہوں گے، ایک لائٹاں کا انتظام نہیں ہوئے گا. میرے حضور فرماتے ہیں جس میرے جنت کے اندر تمام مجمع چلا جائے گا آخر تے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ آن گیا نال حضرت علی کلم اللہ وجہ کریم آن گئے. آپ نے فرمایا کائنات والے اس ویلے دونوں مسکرا جان گے، اللہ جنت نو روشنی عطا فرما دے.
نے نا اشعار دے نال میں آج تقریر میں اختتام کرنا وا انہاں نال بھی پیار کرو انہاں دی اولاد نال بھی پیار کرو حضور نال بھی پیار کرو حضور دی آل نال بھی پیار کرو اصحاب دے نال بھی پیار کرو تے پھر میں کہنا جدوں دن حشر دے سوال مان گے میں نے 8 سے 10 سے بیان کی تقریر ختم ہو گئی لیکن یہ شعر سنے اور عمل کریں جدوں دن حشر